السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں پاک دیسی ولیج اور میں ہوں آپ کا دوست ساجد خان۔ تو دوستوں کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کا بٹن دبانا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستوں آج جو مشہور شخصیت جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو ان کا تعارف یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی، بہت اچھے دوست اور ہمارا قریبی بھائیوں سے بھی بڑھ ریلیشن شپ ہے۔ تو قاری محمد عبداللہ صاحب، قاری صاحب تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ بیسکلی نام قاری محمد عبداللہ بلوچ ہیں، یہ جی بلوچ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ ایک صحافی ہیں ماشاءاللہ۔ ملتان میں سوشل ورک میں اگر نام آپ 2-4 بندوں کا لیں گے تو اس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ عبداللہ بھائی کا نام نہ آئے، اور ملتان کا ایسا کوئی سوشل ورکر یا سوشل سے تعلق رکھتا کوئی ایسا بندہ وہ سوشل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عبداللہ بھائی کو نہیں جانتا۔ تو اسپورٹس کے بھی صحافی ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں قومی اخبار میں۔ تو آج ہم رمیز راجہ کی تقرری پر ان سے سوال کریں گے اور تو ہمارا جو موضوع تھا، یہ ہمارے دوست تھوڑے سے آ گئے تھے انٹرپٹ کے لیے، معذرت۔ تو ہمارا جو ایشو تھا آج کا وہ پی سی بی میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی، احسان مانی کو ہٹا کر رمیز راجہ کو جو ہے پی سی بی کا 3 سال کے چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے عبداللہ بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میرا سب سے پہلے سوال، کیونکہ ویڈیو آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کی 5 منٹ کی ہوتی ہے، جی جی، تو آج پی سی بی میں جو تبدیلی ہوئی ہے، رمیز راجہ کو اگلے 3 سال کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، تو آپ کی نظر میں یہ کیا ہے اور آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج اپنے ایک مقبول جو ہے نا پاک دیسی ولیج چینل پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد جو آپ نے تعارف میں اتنے لمبے چوڑے تانے بانے ہیں نا، اس میں کوئی میں نہ تو اتنا سینئر ہوں نہ اتنا بڑا تجربہ کار کوئی میں رپورٹر رہا ہوں۔ ہاں، سپورٹس کی بیٹ کی ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں علم میں ہیں، کچھ چیزیں جانتا ہوں، جیسے صورتحال ہوتی تھی ہم نے خود دیکھی ہے، قریب جا کے کوریج کی ہوئی ہے۔ تو پہلا جہاں تک آپ کا سوال ہے اس کے مطابق دیکھیں نا کہ کہنا نہیں چاہیے لیکن مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ جب سے خان صاحب کا اقتدار آیا ہے تو اقربا پروری عروج پر ہے۔ ہر وہ چیز جس کی بیانات کے اندر، تقریروں کے اندر منفیت کی گئی ہے، اسی کو عملی طور پر کر کے دکھایا گیا۔ اب اسی فیصلے کو لے لیں، پہلے کزن کو لگائے رکھا ہے احسان مانی کو، اب بیسٹ فرینڈ، بہترین دوست، بہترین کولیگ اس کو سامنے لے آئے ہیں۔ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا، وہ سریکی میں ہماری مثال ہے، موجہ نہیں تھا اکڑب ہے، پہلے وہ تھا تو اب یہ آ گئے ہیں، تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ صرف نوازنے کا ایک تسلسل ہے جو ملک کے اندر 3 سال سے جاری ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پہلے بھی احسان مانی کے دور میں کرکٹ کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، جو تباہ ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے اور یہی سلسلہ چلتا ہوا دکھائی دے گا۔ کزن گیا تو دوست آ گیا، یہی کہا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ رہی صحیح کسر جو تھی کرکٹ کی وہ اب پوری ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور سوال اس سے ریلیٹڈ جو کہ آج سے کچھ 2 دن پہلے ایک شور مچا ہوا تھا کہ سینئرز کو فارغ کیا گیا تھا، جیسے شعیب ملک ہے اور شرجیل تھا اور ایک وہ ہے، کیا نام ہے اس کا، لڑکا، اس کو انہوں نے اس 12th مین میں رکھا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹیم میں واپس آئیں گے یا رمیز راجہ ٹیم برقرار رکھے گا؟ ایک تو آپ پہلے یہ چیز کلیئر کر لیں کہ یہ جو ٹیم سجیسٹ کی گئی ہے، یہ اس میں بالکل سکواڈ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیم بھی رمیز راجہ صاحب ہی کے اشاروں کے مطابق، ان کی ہدایات پر ہی، ان کی ہدایت کاری کے مطابق تشکیل دی گئی ہے، تو اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی، کیونکہ شرجیل، شعیب ملک، فخر زمان یہ سب کھڈے لائن لگا دیے گئے ہیں اور ان کی بحالی کا، واپسی کا فی الحال ایسا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں جی بالکل جی، معین خان بھی تو رمیز راجہ کا دوست ہے، اعظم خان تو اسی کا ہی بیٹا ہے نا، ببلو جسے ہم لفظوں میں کہتے ہیں۔ اچھا، اب سے چند ماہ پہلے پی سی بی نے بڑے زور شور سے مصباح الحق اور وقار یونس کو ایز اے کوچ تقرری کی تھی، تو اچانک ایسے کیا ہوا ہے کہ ان کو فارغ کر دیا گیا؟ مطلب انہوں نے ریزائن کر دیا، ہم لفظوں میں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر جب سلیکشن ہوتی ہے ایک کی تو دوسرے کو آٹومیٹکلی جانا پڑتا ہے۔ اس میں اصل میں آپ نے سوال میں خود ہی جواب دے دیا کہ وہ ریزائن نہیں کر کے گئے، ان کو آگے نظر آ چکا تھا۔ ایک ہوتا ہے اخلاقی طور پر آپ حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں
کہ جب آگے ہونا ہی یہی ہے تو انسان اپنی عافیت جانے کہ جو تھوڑی صحیح جو عزت ہے اس کو بچائے، عزت سادات بچائے اور آرام سے عزت کے ساتھ گھر کو جائے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں اب اگر یہ اتنا ہی جو ہے نا قابل شخص ہوتے، ان کو اور کوئی بندہ نہیں ملا، پھر وہی بات، یہ خان صاحب نے اپنے دوست کو پریفر کیا، ترجیح دی ہے، کزن کے بعد دوست آ گیا، تو رمیز راجہ صاحب نے آتے ہی اور اس سے پہلے بھی ان کی انوالومنٹ اتنی ہو گئی تھی ٹیم کی سلیکشن میں، جیسے کہ وہ 2-3 کالز کے ایشو بھی سامنے آئے کہ جی کپتان کو کہا گیا کہ جی آپ خاموش رہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں جی پورے دنیا میں اور کوئی نہیں ملا، دوست میتھو ہیڈن، اب وہ نظر آ گیا، وہ سامنے آ گیا۔ تو یہ دوستی چل رہی ہے، کھیل نہیں چل رہا کرکٹ، اور ایک لحاظ سے وہ کہتے ہیں نا جی دوستانہ میچ ہو رہا ہے، تو یہ ایک ورلڈ کپ میں ہم دوستانہ کھیلنے جا رہے ہیں۔ مطلب سرائک یہ وعدن تو چلتے میں آیا، تو چل دے میں آیا۔ اچھا آپ بتائیں ایز اے اسپورٹس جرنلسٹ، ایز اے اسپورٹس مین، جی آپ کو کیا لگتا ہے ہم کہاں تک پہنچیں گے ورلڈ کپ T20 میں؟ اس ٹیم کو اگر دیکھا جائے تو کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ ہم اگر کوارٹر فائنل کراس کرتے ہیں، یہ معجزہ ہوگا۔ چلیں جی، ہاں یہ تھے اب عبداللہ بھائی، آپ نے ان کی باتیں سنی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کا جو فارمیٹ ہے وہ ہمیں 6 سے 5 منٹ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اس کو 7 منٹ کے لے گئے ہیں، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولہ ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھیں۔ جیسے ہمارے شیخ صاحب ابھی بیٹھے ہیں، ہمیں چائے پلائیں گے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، یہ ہم دکھا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے جی فنانسر ہیں خوشحالی بینک سے صاحب، ابھی ہم ان سے چائے کے پیسے بھی انشاءاللہ یہی دیں گے، اور پھر انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ دوست۔